حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت حجرہ تھا، جو مصر یعنی کہ ایجپٹ کی ایک شریف اور نیک عورت تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نسب آج کے عرب لوگوں سے جڑا ہوا ہے، خاص کر قریش قبیلہ، جس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے تھے، آپ کی ہی جرت سے تھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیوی حجرہ اور چھوٹے بیٹے اسماعیل کو ایک ویران جگہ چھوڑ کر آئے۔ یہ جگہ تھی مکہ کا سنا سناتا صحرا، جہاں نہ پانی تھا، نہ لوگ، نہ کوئی رہنے کا اثر۔ حضرت حجرہ نے پوچھا، کیا آپ ہمیں یہاں اللہ کے حکم سے چھوڑ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے سر ہلا کر کہا، ہاں۔ تو حضرت حجرہ نے کہا، تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ تھا ان کا یقین۔ جب چھوٹے اسماعیل پیاس سے بلپ رہے تھے اور حضرت حجرہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 دفعہ دوڑی تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ حضرت اسماعیل کے قدم یا پیر سے زمزم کا چشمہ پھوٹ نکلا، اور آج تک وہی پانی دنیا بھر کے مسلمان پیتے ہیں، جسے ہم زمزم کا پانی کہتے ہیں۔ تھوڑے عرصے بعد جرہم نام کا ایک عرب قبیلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے دیکھا کہ پانی ہے، تو حضرت حجرہ سے رہنے کی اجازت مانگی۔ حضرت اسماعیل اسی قبیلے میں بڑے ہوئے۔ آپ نے عربک زبان سیکھی، تیر اندازی اور شکار میں ماہر ہو گئے۔ آپ کی شادی بھی اسی قبیلے میں ہوئی۔ آپ سے عرب نسل آگے بڑھی، اس لیے آپ کو ابو العرب کہا جاتا ہے، یعنی کہ عربوں کا باپ۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ قرآن میں آتا ہے، اور جب ابراہیم اور اسماعیل نے اس گھر کی بنیاد اٹھائی تو کہا، ربنا تقبل منا۔ حضرت اسماعیل پتھر اٹھاتے اور حضرت ابراہیم تعمیر کرتے۔ یہ تھا اللہ کا سب سے پہلا گھر۔ ان کا سب سے عظیم امتحان قربانی کا تھا۔ ایک دن حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ یہ صرف خواب نہیں، اللہ کا حکم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا تو انہوں نے جواب دیا، ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ تھا ایک جوان بیٹا، اپنے رب کے لیے اپنی جان دینے کو تیار۔ جب دونوں تیار ہو گئے اور چھری چلائی گئی تو اللہ نے آواز دی، اے ابراہیم، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ ہم نے اسماعیل کی جگہ ایک بڑا دمبا بھیج دیا۔ یہ تھا قربانی کا اصل مقصد، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دینا۔ آج عید الاضحیٰ اسی یاد میں منائی جاتی ہے، جسے ہم بقرہ عید بھی کہتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بن گئے۔ آپ نے عربوں میں توحید یعنی ایک اللہ کی عبادت کا پیغام دیا۔ آپ نے لوگوں کو شرک سے روکا، ایمانداری، سچائی اور اللہ کی بندگی کا سبق دیا۔ قرآن نے ان کی تعریف میں فرمایا، وہ وعدے کے سچے تھے اور ایک نبی تھے۔ حضرت اسماعیل کی وفات مکہ میں ہوئی، اور کہا جاتا ہے کہ آپ کو خانہ کعبہ کے پاس حتیم میں دفن کیا گیا۔ آج بھی لوگ جب کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو ان کے قدم اسی زمین پر پڑتے ہیں جہاں یہ عظیم نبی سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اللہ پر یقین، ماں حجرہ کا یقین کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، والد کی فرما برداری، بیٹا اسماعیل کا کہنا، ابا جان آپ قربانی کیجیے،
توحید کا پیغام صرف ایک اللہ کی عبادت، قربانی کا جذبہ، اپنی جان تک دینے کو تیار ہو جانا۔ نبیوں کی اور انبیاءوں کی زندگی سے ہمیں عبرت لینی چاہیے اور ان کی کہانیوں سے ہمیں سیکھ لینی چاہیے کہ انہوں نے کیا پیغام دیا۔ ہم ان کی امت سے نہیں تھے لیکن ہم ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ یہ تھی کہانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔